ہے. لیکن ریڈیو پاکستان کے اندر میں نے وہ جو خوبصورتی دیکھی ہے نا, آج وہ خوبصورتی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اپنے مہمان سے جانیں گے جن کا تعلق ریڈیو سے ہی ہے اور بڑے سالوں سے ان کا یہ سلسلہ, یہ سفر چلتا آ رہا ہے. بہت سارے وائس اوورز وہ کرتے ہیں اور بڑی نامور کمپنیز اور برانڈز بھی انہوں نے وائس اوورز کی ہوئی ہیں. آر جے ہیں ہمارے ساتھ, ساحل اجاز ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ دبنگ کڑک آواز ماشاءاللہ سے, لیکن یہ ٹی وی ہے, یہ ریڈیو نہیں. ابھی میں سمجھ سکتا ہوں, اب جو ہے اس کو بدل نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی, جو ہے اس کو بدل نہیں سکتے. کیسی ہیں اچھا, میں بالکل ٹھیک ہوں ساحل, تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے, ہم وہ ریڈیو پاکستان کا وہ جو کامیاب سفر ہے, میں چاہوں گی کہ تھوڑے سے اس پہ روشنی آپ ضرور ڈالیں, کیونکہ ہمارے جو بچے, ہمارے جو نوجوان, جو ناظرین ہیں, جو اس سفر سے تھوڑا سا واقفیت نہیں رکھتے یا دور ہیں, انہیں ذرا پتہ چلے کہ ریڈیو پاکستان کا جو ایک خوبصورت منظر نامہ ہے, جو خوبصورت سفر ہے, وہ بہت ہی یادگار ہے. بتائیے ذرا. ایگزیکٹلی ریڈیو, جیسے سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ وہ جو ایک آواز تھی جس نے پاکستان کی آزادی کے بارے میں بتایا, آج بھی اور پہلے بھی ہمیشہ سے ہمیں یہ پتہ ہے, ہمیں تو ایٹ لیسٹ کلیئر ہے نا, ایک تو ہم ریڈیو کا حصہ ہیں, اور اس کے علاوہ ایک جنرلی اگر ہم بات کریں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب بھی زندگی میں آپ ایمرجنسی میں جائیں گے, کوئی ایسی کیفیت آئے گی پاکستان کے اوپر, تو ریڈیو ول اسٹینڈ ود یو. باقی ٹیلی ویژنس کا ہمیں نہیں پتا, جرنلسٹ کا ہمیں نہیں پتا, پر میں یہ پتا کہ اب کیونکہ نہ صرف یہ میڈیم پرانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ایک آپ نے سنا ہوگا ایک بات, ایک پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے ریڈیو کے اندر خاص طور پہ اتنا زیادہ ملی سیکنڈ سے آپ لوگ بھی لائیو کا, آپ دیکھیں آپ بھی لائیو سے ہیں, میں بھی لائیو سے ہوں. آپ کے اور ہمارے لائیو میں شاید 5 سیکنڈ کا کوئی ڈفرنس آتا ہے. جتنا آپ لوگ دھیان کرتے ہیں بول چال میں, ان چیزوں میں, اتنا ہی تقریباً ہمارا لوگوں کا ریڈیو میں ہوتا ہے. پر ریڈیو میں سختی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. دیٹس ویری کلیئر نا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ تلفظ, اس کے بعد آپ کا جتنا بھی آپ کا جو نالج ہے, اب آپ کے اوپر ایک پروڈکٹ کے اوپر نالج ہونا ضروری ہے. آج آپ ساحل سے بات کر رہی ہیں تو آپ کو ساحل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ہمیں ساحل, آر یو پروڈکٹ؟ ابھی تک کے لیے تو ہوں نا, آپ کے لیے تو ایک اینٹیٹی تو ہوں نا. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ہمیں جنرلی ہماری جو اسٹڈی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل نوٹس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. بات کٹ کری, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے تلفظ کے چونکہ آپ نے ذکر کیا, میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں, بہت سارے ریڈیو کے لوگ یا بہت سارے ہمارے جو تجزیہ کار جب وہ آتے ہیں, ان کا مجھ سے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے ریڈیو کرتی رہی ہیں. یہ سوال مجھ سے کیوں ہوتا ہے؟ آپ چونکہ ریڈیو سے ہیں تو مجھے ذرا آپ اس سوال کا جواب. دیکھیے میں آپ کے اور میرے بارے میں تو کنفرم کہ ہم لوگ جو ہے, جبکہ میں نے ریڈیو نہیں کیا ہوا. دیکھیں کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ پریکٹس سے آتی ہیں. آپ کی جو پریکٹس ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے, ڈیلی ہوتی ہے, روزانہ ہماری. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وی آر انٹو دا لائف ہوسٹنگز ایز ویل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ, دوسرا جتنا میں آپ کو ٹائم ہو گیا ہے, اب تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو سکھانا چاہیے. نہیں, اب ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. بٹ وہ ایک نا, میں اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھ سے یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی سنتے ہیں یا بات کرتے ہیں آفٹر پروگرام, وہ یہی میں نے آپ کو سنا ابھی آپ کے لفظوں میں جو پازز ہیں, ابھی جو لسنرز ہیں یا جو ویورز ہوں گے, تو وہ جو آپ کے میرے بات کے انداز میں جو پازز ہیں, وہ پازز ڈیفائن کریں گے کہ آپ کو اور مجھے بولنے میں کتنا, وہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے جیسے ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, آگے پیچھے آگے پیچھے, اس طرح سے آپ کے, ہاں, تو آپ نے اس پازز کو سمجھ لیا. سو وہ اس وجہ سے جب آپ لفظوں کو سٹریس دیتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ خیر. اوکے, تو یہ پازز, آلرائٹ. اچھا ساحل, اب چونکہ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں میزبان گیسٹ بنتی ہوں, مہمان بنتی ہوں, آپ ریڈیو کے میزبان بنے. ریڈیو کے, ناٹ ٹیلی ویژن. ہاں ریڈیو کے. آپ جواب نہیں کھانے دیں گے, یہ ریڈیو کی بات ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن کی نہیں. تو میں مہمان ہوں, آپ میزبان ہیں, تو ذرا شو شروع کریں اور ذرا انٹروڈکشن پہ آئیں. کوئی ایک آدھا سوال آسان کرنا. سوال آسان کروں گا میں, پر میرا تھوڑا انرجیٹک ہوتا ہے, پھر دیکھ لیں آپ. بس آپ تھوڑی سی اپنی پچ ڈاؤن رکھیے گا. میں سے تو نہیں کس طرح لیڈیز اینڈ جنٹلمین, نہیں اتنی بھی ڈاؤن نہیں رکھنی. چلے جیسے آپ اپنا شو شروع کرتے ہیں نا, چلے شروع کریں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, آج 101 پہ پھر سے آپ لوگ خوش آمدید کرتے ہو. میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. ڈیلی کہیں نہ کہیں جا کے اپنی پریزنس کو شو کر رہی ہوتی ہے, اور نہ صرف پریزنس کو شو کر رہی ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے دل بھی خوش کر رہی ہوتی ہے. اسٹیج کی شان, مطلب محوش, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, ماشاءاللہ, کیا انرجی ہے. یہی انرجی وہاں پہ ہوتی ہے. اس سے زیادہ
about next? जब अब एक इंट्रोडक्शन आप करवा देते हैं, अब अपना चाहे अपना करवाते हैं या आपका एक कोई टॉपिक होता है, कोई क्वेश्चन होता है जो मैं वहाँ अक्सर सुन रही होती हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है? मवीश अभी देखिए रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ, हम हर आरजेस कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होते हैं Yes, कि अभी आपका एक प्रोग्राम आपने डिजाइन किया हुआ उसको ना, अब हम भी सेम कैटेगरी पे, बट द पॉइंट इज के थोड़ी सी डिफरेंशिएशन जो मैं लेकर आया हूँ. आई डू लाइव रैपिंग इन द शो, आई डू, मेरे एक बहुत फेवरेट, आई विश कभी, मुझे पता है मेरे बहुत सारे फैंस भी उसको देखेंगे ना, ऐसे ही है, एक सेगमेंट है विच इज कॉल्ड पीस सेगमेंट ना. अब उसमें क्या होता है कि आई जस्ट यू नो, अब होता है कि जिस समय बात करूँ ना, इस टोन को थोड़ा सा और हल्का करता हूँ. ओके तो आज के बाद मैं आपको ये बता, अच्छा माइक के ऊपर आपको पता है कि दैट गिव्स आज के प्रेजेंटेशन. लाइफ के अंदर जितने भी लोगों को जो भी परेशानी होती है, पता नहीं लोगों को अपने मसलों का हल मेरे मुंह से सुनते क्यों अच्छा लगता है. वो कहते हैं यार ये जो बात कर रहा है ये सही बता देगा कुछ. ऐसे हमारे लोगों को तसल्ली बड़ी अच्छी लगती है, हौसला मिल रहा हो ना. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का जख्मों पे मरहम लगाते हैं, नमक नहीं छिड़कते. ये जो लड़ खड़ा है ना, जवाब में समझ नहीं, मुझे बताए. अब मैं जरा हमारे नौजवानों की तरफ आती हूँ जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, नई नई मोहब्बत हुई होती है या कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, उनको किस तरह से आप डील करते हैं थ्रू रेडियो अपनी आवाज के जरिए? बिकॉज वो आपको देख नहीं रहे तो सुन रहे होते हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है रेडियो में देखा भी जा रहा होता है. हाँ जी ऐसे ही लाइव चल रहा है, पर ये कि पोस्ट वगैरह लग जाती है. वो एक शेर है मेरा, अगर आप इरशाद कि चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूँ तुझसे, है हाल क्या मेरा ये तू पूछ ना मुझसे, निछावर कर दे ये जहाँ की खुशियाँ तुझ पे, कि अब ये हकीकत है मेरी सांस है तुझसे, चेहरा इश्क. अल्लाह क्या बात है. तो इस तरह की आवाज के साथ जब लोग आपको सुन रहे होते हैं, खासकर खवातीन सुन रही होती हैं, वो तो अपनी एक चली जाती होंगी ख्वाबों की दुनिया. मुझे नहीं, मैंने कहीं पूछा नहीं. पूछना चाहिए जब लाइव कॉल्स आती हैं आपको. पूछते तो होंगे ऐसे ही. तो ज्यादातर आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? क्या आप ये कैसे कर लेते हैं? आप ये क्या कैसे कर लेते हैं? आप किसी, मैं आपको बताया कि मेरा शो बहुत डिफरेंट होता है. 101 पे जब पीर की रात 10 से 12 में आते तो पहले तो स्टार्ट ही मेरा होता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन मे आई कम इन, पूरा हर एक अपना देखो अपना रिदम है. अभी आपकी जो डे का, अब मैं इसलिए बेसिकली लिहाज कर रहा हूँ ना, बड़ा ध्यान से आराम से, बिकॉज़ ये टीवी है. टीवी भी है. दूसरा सुबह का जो वक्त होता है लोगों को जरा आराम से डोज दी जाती है. अब हमारा ये रात का जो होता है ना, पीक टाइम होता है, सोने का टाइम. जो सोने का टाइम होता है तो मैं वहाँ जगा देता हूँ. तो 10 से 12 मेरी कोशिश होती है. ये तो वैसे आज जाती है कि जब लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उनको एक्टिव कर देते हैं. आपने पूछा नहीं कि जगाता क्यों हूँ. अच्छा क्यों, ये जो आपने कहा ना पूछा नहीं क्यों, ये ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जरा ये हमें बताएं कि ऐसा क्यों होता है. नाज़रीन आप हमारे साथ में मज़ीद आज से हम बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान का एक सफ़र कल और आज की. हम बात करें खूबसूरत सा एक मंजरनामा जो है, उसको हम फिर से वो इस पुरानी यादों में जा रहे हैं, पुराने वक्त में जा रहे हैं. आरजे साहिल हमारे साथ है. आरजे मुझे ये बताओ, ये आरजे बनने का शौक कैसे हुआ? मैं वो आपको बताता हूँ, पर सॉरी मुझे आप एक बार कर रही हैं कि पुराने वक्त में जाते हैं. आपको कहाँ लग रहा है कि रेडियो पुराने वक्त? नहीं, वो हम जब ज्यादा रेडियो सुनते थे, टेलीविजन नहीं था, फोन नहीं था, तो जो भी खबर, जो भी मालूमात, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, हम रेडियो ऑन करते थे. आज तो ये रेडियो हमारे पास है. आप मुझसे एक सवाल करेंगी, मुझे पता है कि आप इससे बाद में मुझे बोलेंगे कि साहिल मैं सवाल करी थी. मुझे बताएं हम रेडियो क्यों नहीं सुनते, पहले तो ये बताएं. अब हमारी गाड़ियों में उस तरह रेडियो आ नहीं रहा. और आपको लगता है कि दिस इज द ओनली रीजन हम सिर्फ गाड़ियों में ही रेडियो सुन सकते हैं? नहीं, हम घर में भी सुन सकते हैं. और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे इंटरनेशनल लिस्टर्स हैं जो कि इतना शौक से सुनते हैं, और जो एक बार सुनता है तो वो लाजमी दोबारा वो करता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे याद है 2018 की 19 की बात है, मेरी गाड़ी का म्यूजिक ख़राब था, तो मैंने फिर रेडियो लगा दिया. उसमें डिफरेंट जो स्टेशंस थे वो बड़े, कोई इंग्लिश म्यूज़िक है, कोई पंजाबी म्यूज़िक है, बड़े मज़े का म्यूज़िक आ रहा था. और पाकिस्तानी हमारे जो सिंगर्स और उनका म्यूज़िक सुन के मुझे लगा अच्छा वाकई हमारे पास भी इतना अच्छा म्यूज़िक है. और अगर मैं आपको कहूँ कि आज से 2-3 साल पहले कुछ लोगों ने हैंड फ्री चेक करने के लिए रेडियो को ऑन किया और आज तक मेरे साथ है. ओह वाह, उन्होंने साहिल की आवाज़ सुन ली और वो आज तक जुड़ गए, फिर कनेक्ट हो गए कि हम इसी आवाज़ के साथ रहे. ये इत्तेफाक है. कई लोगों का नेट नहीं चल रहा था, वो रेडियो पे. लेकिन रेडियो पे आने की वजह बस होनी चाहिए. एक बार आप रेडियो पे आ जाए, आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शन. जैसे आप लोगों का भी एक वहाँ पे कैटेगरी और है. देखिए हम वहाँ पे जो
پیورلی جس مقصد کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو آپ کو چہرے پہ مسکراہٹ دینی ہے اور آپ کو انفارمیشن کا ایک پہاڑ دینا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ دیر از نتھنگ ایلس. کوئی پرپز, کوئی مقصد, کوئی پیسہ لینے ہم لوگ نہیں آتے. ہماری انٹرٹینمنٹ کا اب جو تقاضا ہے, جو پہلے ہم بات کریے پہلے دور تھا, پہلے یہ تھا کہ اوکے یہ ریڈیو پاکستان ہے, آپ اس ٹائم یہ وقت کی خبریں سنیں. اب وہ جو اسٹائل ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے ٹوٹلی چینج. ہم نے جتنی محنت کی ہے, ہم ایک ایسا میلہ سجا کے بیٹھے ہیں جو کوئی عرصے سے بہت سارے لوگ شفٹ ہوتے ہیں. اچھا ابھی یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ پہلے اتنے پولائٹلی کہتے تھے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ اس وقت کی خبر نامہ جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان میں ابھی بھی یہ I'm from 101. یہ ہے. I'm from 101. I'm from 101. Basically 101 میں نے وزٹ کیا تھا. آپ نے کیا تھا؟ کس ٹائم کیا تھا؟ میں یہ میرے خیال سے ہفتہ پہلے میں گئی تھی. اچھا, ہم رات کے کھلاڑی ہیں, رات کو آتے ہیں. میں سیکنڈ ٹائم میں تھی. اچھا اچھا, کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا. میں نے ابھی انٹرو میں بتایا نا کہ میں نے اوور آل جب میں نے سارا وزٹ کیا تو مجھے لٹرلی بڑی خوشی ہوئی, اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز مینٹین کی ہوئی تھی. ایک خوشی کا اظہار میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سچ ٹی وی ہمیں یاد رکھتا ہے. کچھ کیا ہوگا کچھ ایسا لائف پہ ہم نے جس کے ہم اپنے قیمتی اثاثوں کو یاد رکھتے ہیں. سر تھینک یو, اور بڑا ہی اچھا شو کرتے ہیں آپ لوگ, اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ میں آؤں اور آپ لوگوں سے ایٹ لیسٹ بات کروں. آپ کو سوال کر رہی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے, جس طرح ہمارے ٹیلی ویژن کی اگر میں بات کروں, ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, اور ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 2 گھنٹے, تقریباً مارننگ شو کا یہ ٹائم ہی ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, اور ہر شو کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس, ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. ریڈیو کے جو شوز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹائمنگ پہ چلتے ہیں, اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسا فیل ہوگا آپ کو. 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, 2 گھنٹے ہیں میرے پاس. آپ کے پاس گیسٹ ہے, میرے پاس کوئی گیسٹ نہیں, میرے پاس صرف مائک ہے. پہلا میں جلدی سے بتاتا ہوں. پہلا آدھا گھنٹہ جس میں سے 15 منٹ انٹروڈکشن کے بعد کے لوگوں کو ویلکم دینے کے لیے 10:16 پہ سے لے کے 10:24 تک ہم نے ریپنگ کیا, فری اسٹائل ریپنگ کی, جس میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی ٹاپک اٹھا لیا, زندگی کا, لائف کا, درد کا, دھوکے کا, کوئی نہ کوئی چیز کا. اچھا اس کے اوپر ریپ کر دیا. ونس ریپ لائک 4 منٹ کا سانگ آ گیا, 4 منٹ کے سانگ کے بعد 10:30 ہو گیا, 10:30 کی ٹائم چیک کے بعد 10:30, میں جلدی بول رہا تھا کہ ٹائم 10:30 کی ٹائم چیک, 10:30 کی ٹائم چیک کے بعد 10:40 سے 10:45 تک پپٹ شو ہوتا ہے, جس میں ڈفرینٹ طرح کے کریکٹرز کو میں پلے کرتا ہوں. اچھا پپٹ شو کے بعد فوراً سے کر کے دکھاؤں؟ ہاں بالکل ضرور. اچھا جس طرح سے بھی میں کرتا ہوں کہ ارے یار یہ کہاں آ گئے یار, میں اس کے شو میں آیا ہوں, بولا کہ چھوڑو یار اور بہت سارے کام ہے. ارے بھائی بات سنیے, یہاں کی کیا ضرورت تھی, ارے یار ایسے نہیں بولتے, لائیو چل رہا ہے, ارے یار آپ کے لیے لائیو ہوگا, ہم بہت لائیو دیکھ چکے ہیں. سو اس طرح سے ایک کمنٹری ہوتی ہے تھوڑی سی مزے کی. لوگ اس کو بڑا کہ چونو مونو کریکٹر ہے اور کریکٹرز ہیں. اچھا جیسے ہی 10:45 ہوتے ہیں, اس کے بعد 11 بجے تک ایک 15 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آواز ڈاؤن کرتا ہوں, ایک نارمل سی ٹیون لگاتا ہوں اور لوگوں سے بات کرتا ہوں. وہ جو 15 منٹ ہیں پورے 2 گھنٹے کے, ان لوگوں کو بہت پسند ہے اور وہ ان سے بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. کچھ لڑکیاں بہت غصہ کرتی تھیں, ان کی لائف میں چینجنگ کا وہ بڑے دھیمے لہجے میں چلی گئی, اور کچھ لڑکے تھے بہت اگریسو تھے, ان کو لائف کے ٹارگیٹس ملے, انہوں نے لائف کو چینج کر دیا, وہ فیلنگ ویری ہیپی. بہت سارے لوگوں کے اگریشنس کو کنٹرول کیا, مقصد بیان کروایا, سب کچھ ہوگا. یہ مطلب اگلا جو 1 گھنٹہ ہے یہ کالس کا ہے, جس میں سے تقریباً سمجھ لیں کہ 1000 کال ایک ٹائم تو 1 گھنٹے میں آتی ہے. آپ نے اس میں سے جو لکیلی 5 6 7 لوگ ہیں, جب میں کال کاٹ رہا ہوتا تو کہتے ہیں پلیز تھوڑا سا اور بات کر لیں, میں نے اتنی دیر انتظار کیا, 3 منتھس کال کرتے ہیں. تو یہ بات کی ہمارے جب ہمارا اسٹوڈیو بیسمنٹ میں تھا تو ہمیں یہ ہمارا لائیو کال کا سسٹم تھا, اب جو کہ تھوڑا سا چینج ہم نے کیا. اس میں ایک کالر تھے کراچی سے, وہ پکے تھے, ہمارے ڈیلی وہ پکے کالر ہوتے تھے, بڑا اچھا بولتے بھی تھے. تو اب جب آپ کو کراچی سے اگر کوئی کال آتی ہے, ان کا ایکسنٹ انداز بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بڑے چنچل سے وہ لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں سے اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فوراً سے مجھے ہر طرح کا بندہ کال کرے, جو بندہ جس طرح سے بات کرے ان کا ایکسنٹ فوراً اڈاپٹ کرتا ہوں. ایک بندہ ویسے ٹینشن میں, بھائی جب بات سنو, میں نے کہا جی بھائی بتاؤ, فوراً سے لائک سیکنڈز میں اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا کچھ لیڈیز ہوتی ہیں, ان کا گلا خراب ہوتا ہے, جی بھائی جان, میں نے کہا جی بولے آپ ٹینشن میں, اب ان کو وہ فوراً ہنس پڑتے ہیں. اب اس لسنرز کو فیک کراچی کا جو ایکسنٹ ہے نا ذرا, ارے بھائی بات سنیے خدا قسم. ایک بار مجھے کال آئی, نہ کہتے بھائی یہاں سگنل نہیں آ رہے, میں خدا قسم یہاں بھی نہیں آ رہا, یہاں سے بات. تو اب سیکنڈز میں ہم نے اس کو چینج. اچھا ایون مزہ تب آتا ہے جب مجھے پنجابی کال آئے تو اس کو کیسے؟ پنجابی تو ویری سمپل ہے نا, مطلب کہ بندہ نے بھائی جان بات سن رہے, سوری بھائی جان گل سن رہے ہو, میں کہا بھائی تو 10 سن رہے ہیں. ایک بڑا مزے کے سیگمنٹ ہے. اب میں نا بیسیکلی وہ کرتا ہوں, اب ٹاپک لمبا ہو جائے گا, ٹاپک بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. سرائکی کی کال آ جائے,
مجھ سے آپ بات کریں گے تو مجھے وہ ایکسنٹ سمجھ آئے گا, میں فوراً پک کر کے. مجھے سرائے کی ایکچوئل میں اس طرح آتی آپ کو بولنا بھی تو الاؤ نہیں ہوگا نا. میں میاں والی تو گل کریندی پئیاں. ہاں جی تسی میاں والی تو گل کرو, خیر نال کال کیتی جے. ایک دفعہ شوگر لگا, ایک دفعہ پتہ کیا ہوا, میں ایک دفعہ پتہ کہ ایک بندے نے, اچھا میں مستی میں تھا, ایک بار مجھے بندے نے کال کی, پتہ لگ جاتا نا کہ جس سے پہلی بار کال کی ہے, وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم, میں کہا جی وعلیکم السلام, تو کہتے ہیں کہ جی وہ ساحل سے, میں کہا حائلہ کی تو کال کر دی ہے, رانگ نمبر ساتھ اسے کال کر دی, اور میں ہاس سس بیچ میں جہاں مجھے پتا چلا کہ نیا لسنر ہے تو میں کوئی نہ کوئی نا پرینک ٹائپ کر لیتا ہوں. تو یہ چھوٹا سا میرا 2 گھنٹے ہیں. تو اس 2 گھنٹے کے بعد 12 بجے نا, 12 بجے جب آنکھ کھولتے ہیں, جب آپ کو دنیا میں چھوڑتا ہوں. بیسیکلی میرا یہ ہے کہ میں پورے شو میں کہتا ہوں کہ جی میں اب آپ کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو 2 گھنٹے کے لیے میں سن کا ٹیکا لگا رہا ہوں, آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ اگر کے پی کے سے کوئی کال آتی ہے تو کیسے اس کو کے پی کے سے, تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس سے بڑے پیار, بھائی آپ بڑا اچھا شو کرتے ہو نا یار. میں نے کہا بھائی مجھے آج پتہ لگے, آپ نے بتاتے مجھے نہ پتہ لگتا. وہ ساتھ ہی وہ لگ جاتے, پھر کوئی بات ہوتی ہے. اگر کوئی روتے روتے کال کرے, روتے کال کرے, ہاں دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے, رات کو آپ شو بھی رات کو کرتے ہیں. ایک لڑکی تھی نا, اس نے مجھے بڑی نا ٹینشن ایسے کوئی بات کی رات کو, ہیلو السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آج نہ کرنا, آج نہ کرنا, پھر کبھی کر لینا. اس سے اس کی کال بند کر. زبردست. اچھا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے, لیکن پیغام آپ کا اس ایکسنٹ میں ہونا چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے, جو زبان, جو لہجہ, جو ایکسنٹ. اوکے, اتنی لمبی آہا بھری آپ نے. اصل میں یہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات تھی, جلدی کروں گا. وہ یہ تھی کہ ریڈیو میں جو میں آیا تھا تو میں یہی پیغام لے کے آیا تھا, I only want to give relief to the people. 20 سیکنڈ آپ کے پاس, 20 سیکنڈ. مجھے لگتا تھا کہ میری بات کے اندر لوگوں کو سکون ملے گا, میں نے اس چیز کو کیری کیا. اس کے بعد میں نے فاسٹ ایکسنٹ پکڑ لی تاکہ میرے لوگ سلو ورژن کو سنیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ سب لوگ ریڈیو کو سنیے. ریڈیو میں وہ ویڈیو, سیکشن میں پیغام جو آپ کو پسند ہے, ریڈیو میں جو پیغام مجھے یہ پسند ہے. اوکے سو پلیز. ریڈیو میں آپ لوگوں کو وہ ملے گا, میں یہ نہیں کہہ سکتا جو یہاں نہیں ملتا, آپ کو ہر جگہ سے مل سکتا ہے, پر آپ لوگوں نے ایک بار ریڈیو کو ضرور سننا ہے. مجھے سنے نہ سنے, دیٹس اپ ٹو یو. میں آج سال اعجاز آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا, پیر کی رات 10 سے 12. میں بھی چاہتی رہیں گی آپ کو ڈیلی صبح انٹرٹین کرنے کے لیے, ہر بندے کا اپنا انداز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ساحل, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آئی ہوپ آپ کو یہ سیگمنٹ ہمارا بہت پسند آیا ہوگا. دیکھیے ریڈیو کی بات کریں تو ہمارے جو آرجز ہیں وہ واقعی زندہ دل لوگ ہیں.